ہمارے یہاں نا بڑے ذکر ہوتے ہیں صبح سے شام تک. اب یہ دیکھنا ہے کہ سیاسی بات زیادہ ہوتی ہے یا مصطفیٰ کی بات زیادہ ہوتی ہے. اب ہم نے تھوڑی تفصیل کرنی ہے کہ ہم روزی روٹی کی بات زیادہ کرتے ہیں یا اپنے نبی کی بات زیادہ کرتے ہیں. اس لیے کہ امت کا حق ہے کہ کثرت سے نبی پاک کا ذکر کرے، اور اسی ذکر کا ایک پہلو بڑا وہ یہ ہے کہ اپنے محبوب پر کھل کے درود و سلام پڑھے، کھل کے درود و سلام پڑھے. صبح و شام اس کی زبان پر درود کا نغمہ جاری رہے. اور حضور کا یہ حق ہے امت پر کہ امت اپنے نبی کی فرما برداری کرے، امت اپنے رسول کی فرما برداری کرے، اتباع کرے، اطاعت کرے، حضور علیہ السلام کے نقش قدم چلے. اور پھر 5ویں نمبر پر امت کی ذمہ داری ہے کہ امت نبی پاک کے دین کی تبلیغ کرے. دین کی مسواک کرنا سنت ہے نا جی، پتھر کھانا بھی سنت ہے، پتھر کھانا بھی یہ بھی سنت ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محفل میلاد میں ذکر مصطفیٰ کرنا بھی سنت ہے. اچھا پھر مزے کی بات دیکھیں، اشتہار لگانا جو ہے نا، اشتہار یہ تو بدعت حسنہ ہے. اور دروازہ کھٹکھٹا کے کسی کو محفل کی دعوت دینا یہ میرے محبوب علیہ السلام کی عین سنت سے ثابت ہے. تو جس کا زیادہ اجر تھا نا اس طرف توجہ ہی نہیں. دروازہ کھٹکھٹا کے کہ بھائی آج محفل ہے، یہ وہ سنت ہے جو میرے محبوب نے طائف جا کے ادا کی تھی. لوگ کہتے ہیں بڑا خرچہ کیا. بھائی کیا خرچہ کیا ہے؟ کہتے ہیں میں 26,000 دے اشتہار چھاپے. بھائی سب سے زیادہ ضروری کام، بہت سارے ایسے بد مذہب ہیں، ان کے بڑے بڑے ایسے مبلغ ہیں جن کا آپ نے کبھی اشتہار نہیں دیکھا ہوگا، مجمع ہزاروں میں، اس لیے کہ وہ ان کا ہر بندہ اشتہار بن جاتا، ہر بندہ. تو یاد رکھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حق ہے کہ امت محبوب کا ذکر کرے، تذکرہ کرے، دین کی تبلیغ کرے. اور حضور کے دشمنوں کے ساتھ بغض رکھنا یہ بھی نبی پاک کا حق ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ حضور کی بے ادبی کرے، توہین کرے، محبوب کے نواسوں کو باغی کہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو برا کہے اور ہمارا یار بن جائے. یہ حضور کا حق ہے کہ ہم نبی پاک کے دشمنوں کے ساتھ اپنے دل کے اندر کجی رکھیں، ان سے بچیں. میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے میرے بھائیوں؟ یہ حقوق ہیں جو ہم نے نبی پاک علیہ السلام کے حق ادا کرنے، اور جس سے محبوب کو محبت ہے اس سے محبت کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نا گھر میں ختم شریف پڑھتا تھا، اصالہ ثواب کرتا تھا، تو میں بہت سارے صحابہ کا نام لیتا، اہل بیت کا نام لیتا، اصالہ ثواب کرتا، صرف سیدہ عائشہ کا نام نہیں لیتا. کہتے مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں ملے اور سرکار نے فرمایا شیخ احمد تجھے پتہ ہے نا میں اکثر کھانا عائشہ کے دسترخوان پہ کھاتا ہوں، تو اس کا ذکر ہی نہیں کرتا. تو ہر اس شخص سے جس سے محبوب نے محبت کی، ہر اس شخص سے محبت کرنا یہ نبی پاک کے حقوق میں شامل ہے. سب سے پہلی بات یہ کہ امت محبوب پہ ایمان لائے. کس طرح ایمان لائے کہ جو حضور کہہ دے امت سمجھ جائے کہ اسی میں میری بہتری، امت مان جائے آنکھیں بند کر کے. غیر مشروط اطاعت ہے ہی صرف نبی پاک کی، اس میں کوئی شرط نہ لگائے، مانے اور دل سے مانے. یہ نہ کہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے مولوی صاحب آپ کہہ تو صحیح رہے پر دنیا بڑی دور چلی گئی ہے، وہ دنیا داری بھی کرنی پڑتی ہے. اس میں گنجائش تلاش نہ کرے. جو حضور کہہ دیں اس پہ ایمان لے آئے، جو نبی پاک فرما دیں اس پر ایمان لے آئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینے تشریف لا رہے تھے. حضرت ابو بکر صدیق ساتھ تھے. ابو جہل نے اعلان کیا کہ جو محبوب علیہ السلام کو معاذ اللہ گرفتار کرے گا 100 سرخ اونٹ ملیں گے. اور بھی بہت سارے لوگ آئے، سراقہ بن مالک بھی گھوڑا لے کے آئے. حضور تک پہنچ گئے. نبی پاک علیہ السلام کا اختیار زمینوں پہ بھی چلتا ہے، آسمانوں پہ بھی چلتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کو گرفتار کرنے لگے تو حضور نے زمین کو حکم دیا. زمین نے سراقہ بن مالک کے گھوڑے کی ٹانگیں پکڑ لی. گھوڑا اندر دھسنے لگا تو سراقہ کہتے ہیں میرے اندر سے آواز آئی یہ اللہ کے سچے نبی ہیں، لیکن ابھی میں پورا مانا نہیں. کہتے ہیں میں نے عرض کی کہ حضور مجھے معاف کر دیں، تو معاف کرنا تو میرے محبوب کا طریقہ ہے نا. کہتے ہیں معافی مانگی تو محبوب نے اسی وقت فرمایا جا تجھے معاف کیا. سراقہ کہتے ہیں میں نے پھر جرت کی، پھر بڑھنے لگا، پھر زمین نے میرے گھوڑے کو پکڑ لیا، ٹانگیں اندر دھسنے لگی. البدایہ ون نے آیا، اٹھا کر کے دیکھیے محبوب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری دفعہ جب زمین میں اس کا گھوڑا دھسنے لگا تو پھر عرض کرنے لگے حضور معاف کر دیں. فرمایا جا تجھے معاف کیا. سراقہ کہتے ہیں آواز اندر سے آئی پر ابھی میں پورا مانا. آواز تو ہمارے اندر سے بھی روز آتی ہے کہ بدل جانا چاہیے، ہمیں دین کی طرف آ جانا چاہیے، پر ہم بھی تجربے کرتے رہتے ہیں. اللہ ماشاءاللہ. کہتے ہیں 3 دفعہ ایسا ہوا، 3 دفعہ نبی پاک نے معاف کیا. پھر میرے اندر سے آواز آئی کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں. جب تیسری دفعہ معاف کیا تو محبوب مسکرانے لگے. ایک کسرا کا بادشاہ تھا، توجہ ہے میری بات پر. کسرا کا ایک بادشاہ تھا تو ہاتھوں میں کنگن پہنتا تھا، موٹے موٹے سونے کے کنگن. وہ جب بات کرتا نا تو کنگن ہلتے، جس طرح ہمارے حکمرانوں کے بڑے للے تللے نہیں. آپ کا ایک ایسا وزیر اعظم گزرا ہے جو دلی سے کپڑے خریدتا تھا اور آسٹریلیا سے سلوایا کرتا ہے. یہ غریب قوم کے حکمران. چلے خیر ان کی میں کیا بات کروں. اب تو پیروں کی گاڑی بھی 1.5 کروڑ کی آتی ہے، ان کی میں کیا بات کروں. اب تو لوگوں کو فقر کا درس ہے. دنیا کو کہتے ہیں فقیر ہوتے جاؤ خود امیر ہوتے جاتے.
اب تو یہاں بھی حال بڑا اللہ ماشاءاللہ عجیب ہے، اس طرف کیا جاؤں، یہاں بھی رونا بڑا سخت ہے۔ غریب سادہ تو رو رو کے ہو گیا تائب، کاش اس پیر مغاں کو بھی مل جاتی توبہ کی توفیق۔ اور اقبال نے کہا یہ نذرانہ نہیں، یہ سود ہے پیرانے جو لگایا ہوا ہے، ٹیکس۔ آئے ہو تو کیا لے کے آئے ہو؟ آم دام برسر مطلب۔ وہ کسرا کا بادشاہ جو تھا وہ کنگن پہنتا تھا، جب بات کرتا تھا تو بجتے تھے، تو مشہور بڑے تھے کہ اس کے کنگن ہے بھائی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جب سراقہ آگے بڑھے نا گرفتار کرنے، تو محبوب نے فرمایا تو مجھے پکڑنے آیا ہے، ایک وقت آئے گا کسرا کا علاقہ فتح ہوگا، اس کے وہ کنگن میرے غلام اتار کے لائیں گے، اور سراقہ میں یہاں کھڑے ہو کے سالوں بعد کا وہ واقعہ دیکھ رہا ہوں کہ اس کے کنگن تیرے ہاتھوں میں آئیں گے۔ اب ذرا رک کے سوچئے، مکے سے نکلے ہیں، مدینے ابھی پہنچے نہیں، ایک گاؤں پہ بھی مسلمانوں کی حکومت نہیں، میرے محبوب نے اتنی بڑی بات کر دی، کسرا کا علاقہ فتح ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق مسکرانے لگے۔ عامر بن فہیرہ فرماتے ہیں میرا سینہ چوڑا ہو گیا، بھئی تمہیں کیا ہوا؟ کہنے لگے محبوب نے کہہ دیا ہے تو انشاءاللہ علاقہ فتح ہو کے رہے گا۔ ساڑھے نبی دی زبان، ساڑھے واسطے قرآن، حضور نے فرما دیا لہذا ہوگا، یقین کامل کی دولت۔ سراقہ مسلمان ہو گئے، زمانہ گزر گیا، محبوب علیہ السلام نے وصال ظاہری فرمایا، حضرت ابوبکر صدیق کا دور آیا، پھر حضرت عمر کا زمانہ آیا۔ ایک موقع پہ جنگ ہو رہی تھی، صاحب طبقات نے لکھا ہے جنگ ہو رہی ہے تو کافر قلعہ بند ہو گئے۔ بڑے بڑے قلعے ہوتے تھے، آپ نے دیکھے ہوں گے پرانے قلعے، چھوٹی اینٹ کے بنے ہوتے تھے، لکڑی کا دروازہ ہوتا تھا بہت بڑا، اور دفاعی جنگ جب لوگ کرتے تھے نا دفاعی محاذ پہ، تو 2-3 مہینے کا راشن لے کے لوگ اندر بند ہو جاتے تھے۔ میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے میرے بھائیوں؟ اندر بند ہو جاتے تھے، کافر قلعہ بند ہو گئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں جہاد ہو رہا تھا۔ اب کافر نہ باہر آتے ہیں، باہر آئیں لڑائی ہو تو پتہ چلے نہ ہارا کون جیتا کون، اب وہ اندر بند ہے، باہر ہی نہیں نکلتے، اور مسلمان اندر جا نہیں سکتے، قلعے کی دیواریں بڑی اونچی ہیں۔ ایک منجنیق ہوتی تھی گلیل کی طرز پہ بنی، اس میں رکھ کے نا بڑے بڑے پتھر تو اندر پھینکے جاتے تھے۔ پتہ ہے آپ کو منجنیق کیسے ہوتی تھی؟ وہ 2 بڑے بانس رکھ کے نا اوپر، تو اس کو گلیل کی طرز کی بنایا جاتا تھا، رسی ڈال کے نیچے اس کے پتھر رکھ کے 2 آدمی پہلے یوں دوڑے جاتے تھے، پھر چھوڑا جاتا تھا تو پتھر جا کے لگتا تھا۔ تو صحابہ نے مشورہ کیا کہ اندر پتھر پھینکتے ہیں۔ پھر ایک صحابی کہنے لگے یار اندر پتھر پھینکیں گے وہ پتہ نہیں کہاں ہیں، انہیں لگے کہ نہ لگے۔ حضرت سراقہ بن مالک بھی کہنے لگے پتھر نہ پھینکو، منجنیق میں رکھ کے مجھے اندر پھینکو، میں اندر سے جا کے دروازہ کھولتا ہوں، اور ان کو پکڑ لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا جناب کوئی سمجھداری والی بات کریں، آپ کدھر نکل گئے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم آپ کو اندر پھینکیں گے تو آپ اس قدر تیزی سے گریں گے کہ آپ کی ہڈی پسلی کوئی نہیں بچے گی، اور اگر آپ زندہ بچ بھی گئے تو یہودی آپ کو چھوڑیں گے نہیں۔ جناب سراقہ کہنے لگے تم اس طرح کرو، میری پرواہ نہ کرو، مجھے پھینکو، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، میں زندہ دروازہ کھول لوں گا اور تمہیں دکھا۔ بابا جی رات سے پردہ تو ہٹائیں، فرمایا وہ بعد میں بتاؤں گا، پہلے پھینکو تو صحیح۔ زبردستی کا پھینکو، ڈالا اندر منجنیق کے اندر، پھینکا، تھوڑی دیر گزری تو حضرت سراقہ دروازہ کھول کے باہر آ گئے، فرمانے لگے لو بھائی مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوا، کپڑے جھاڑ رہا ہوں، کوئی شے نہیں۔ باہر آئے، جنگ ہوئی، فتح ہوئی۔ عزیز دوستو، قرآن مجید فرقان حمید نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو مناصب بیان فرمائے ہیں، ان میں سے ایک منصب حضور کا یہ بیان کیا ہے کہ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہیں کتاب کی تعلیم دیں گے اور حکمت کی تعلیم۔ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور جو تم نہیں جانتے وہ سب میرے حبیب تمہیں سکھا دیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معلم کائنات بن کر دنیا میں تشریف لائے، جن جن چیزوں کی انسانیت کو، بنی نوع انسان کو، مسلمان کو حاجت و ضرورت تھی، وہ ساری چیزیں حضور علیہ السلام نے سکھائیں۔ اگر میں 2 لفظوں میں بات کو سمیٹوں تو محبوب نے وہ جینے کا طریقہ سکھایا ہے جس جینے میں بھی بڑا مزہ ہے، اور محبوب پاک علیہ السلام نے وہ جینے کا طریقہ سکھایا ہے جس جینے کے بعد مرنے میں بھی بڑا ہی مزہ۔ حضور علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں وہ زندہ اور جاوید ہیں، ایک ایک بات انسان کو ذہنی طور پر توانا اور فکری طور پر جوان کر دے۔ نبی رحمت علیہ السلام کے ارشادات اتنے اعلیٰ ہیں جو ہر انسان کو، ہر شخص کو شعور زندگی عطا کر۔ آپ اندازہ فرمائیے مزدور کیا سمجھتا ہے اپنے، وہ سمجھتا ہے میں نہایت غریب آدمی ہوں، صبح جاتا ہوں، مشقت کرتا ہوں، پسینے میں شرابور رہتا ہوں، ہاتھوں پہ چھالے پڑ جاتے ہیں۔ لیکن اگر حضور علیہ السلام کی تعلیمات کو دیکھا جائے تو حضور فرمانے لگے سب سے بہترین کھانا ہی وہ ہے جو تو اپنے 2 ہاتھوں کی محنت سے کما کے کھاتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس کو اتنی عزت دی
کہ مزدور کو فخر ہونے لگا کہ میں مزدوری نہیں کر رہا، میں تو بڑا عظیم آدمی۔ ہر شخص کے بارے میں جو حضور کی تعلیم، آپ یقین کریں ہماری جتنی بھی زندگی میں، ہمارے ذہنوں میں، ہمارے مزاجوں میں، ہماری طبیعتوں میں جتنا بھی اضطراب پیدا ہوتا ہے، جتنی بھی بے چینی پیدا ہوتی ہے، کسی جگہ کسی مقام پر اگر کوئی الجھاؤ پیدا ہوتا ہے تو ان سارے سوالوں کے جواب اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا۔ ہم چونکہ کتاب و سنت کی تعلیمات کے معاملے میں بہت گہرا اترتے ہی نہیں، زیادہ توجہ ہی نہیں کرتے، انہماک کے ساتھ ان چیزوں کو لیتے نہیں، ورنہ ایک ایک پہلو پر حضور نے تعلیمات بیان فرمائی۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو کمال ہے وہ یہ ہے کہ محبوب کریم نے صرف کتاب کی تعلیم نہیں دی، حکمت بھی سکھائی۔ دانائی بڑی نعمت ہے، حکمت بڑی سعادت ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حکمت کی تعلیم ارشاد فرمانے والے۔ ہمارے ہاں نہ جلد بازی، بے چینی، بے قراری اور فیمس ہونے کا شوق اور آگے بڑھنے کا شوق اور اپنی زندگی کے اندر طرح طرح کی انسان کی اچھلتی اور مچلتی خواہشات، یہ اسے حکمت سے دور کر دے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں جو حکمت عطا کی ہے نا، وہ انسان کو بردبار کر دیتی، اس کی زندگی میں ٹھہراؤ آ جاتا ہے، وہ جس مقام پہ بھی ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت میں شمار کرتا ہے، اسے ایک خاص قسم کا اطمینان قلبی اور انشراح صدر نصیب ہو۔ دیکھیں ایک ہی کام ہے، اسے بے چین ہو کے کر لیا جائے پھر بھی اس نے ہو جانا ہے، بے چین ہو کے کر لیا جائے، پریشان ہو کے کر لیا جائے، الجھ کے کر لیا جائے اور اکتا کے کر لیا جائے تو کام پھر بھی ہو جاتا ہے، لیکن وہی کام اگر سکون سے کر لیا جائے، ٹھنڈک سے کر لیا جائے، ذرا مسکرا کے کر لیا جائے، ذرا بردباری سے کر لیا جائے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان نہ سکون میں رہتا۔ ہمارے ہاں چونکہ دانائی نہیں ہوتی تو جو بالکل صحیح چیز ہوتی ہے نا، اس کا بھی ہم ایسا الٹ مطلب بیان کرتے ہیں، ایسا انفرادی مطلب بیان کرتے ہیں کہ وہ صحیح بات بھی بعض اوقات نہ غلط ہو جاتی۔ آپ صحیح بات بھی کریں، وہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی میں اس لیے کڑوا ہوں کہ میں سچ بولتا ہوں، تو میں نے کہا ایسی بات نہیں ہے، دنیا میں سب سے زیادہ سچ نبی کریم نے بولا، پر اتنا میٹھا کر کے بولا ہے کہ دل نہیں روح تک اتر گیا ہے۔ عزیز دوستو، ایک بادشاہ نے نا خواب دیکھ لیا تھا، اس نے خواب دیکھا کہ میرے سارے دانت ٹوٹ گئے، اس نے ایک تعبیر بتانے والے سے تعبیر پوچھی کہ یہ میرے سارے دانت ٹوٹ گئے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو وہ تعبیر بتانے والا پریشان ہو کے کہنے لگا بادشاہ بات بڑی خوفناک ہے، جو خواب آپ کو آیا ہے تعبیر بڑی خطرناک ہے، تعبیر یہ ہے کہ آپ کے سارے رشتہ دار، بہن بھائی، بیوی بچے آپ کی زندگی میں فوت ہو جائیں۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، اس نے سزا دی کہ کیسی خوفناک خبر سنا رہا ہے، سارے چلے جائیں گے تو میں نے جی کے کیا کرنا۔ کچھ دنوں کے بعد ایک اور تعبیر کرنے والوں کو بلایا اور اسے بلا کے کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میرے سارے دانت ٹوٹ گئے ہیں، تو تعبیر کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا بادشاہ یہ تو بڑا اچھا خواب ہے۔ اس نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگا اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کے خاندان میں سے سب سے لمبی عمر اللہ آپ کو عطا فرمائے۔ بادشاہ نے اس بندے کو انعام دیا، تحائف دی اور بار بار آنے کی دعوت دی۔ میرا خیال ہے تعبیر ایک ہی نہیں بتائی دونوں نے، لیکن بات اگرچہ بے سلیقہ ہو کلیم، پر بات کرنے کو سلیقہ چاہیے۔ ہم نہ اپنے بچوں کو اس طرح سمجھاتے ہیں کہ وہ بچے بجائے سمجھنے کے ناراض ہو جاتے ہیں۔ ہمارا سمجھانے کا انداز بعض اوقات الا ماشاءاللہ توہین آمیز ہوتا ہے۔ ہمارا بعض اوقات بعض لوگوں سے ملنا، بعض لوگوں کے ساتھ ربط رکھنا، اس میں خوبصورتی نہیں ہوتی۔ دانائی، تدبر، حکمت، معاملہ فہمی، یہ ایک بڑا ضروری کام ہے، ایک بڑا سمجھداری والا کام۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں حکمت سکھائی، دانائی سکھائی۔ پتہ ہے مسائل کب ہوتے ہیں؟ جب ہم انہیں ذہن پہ سوار کر لیں، اور جب پریشانی کو ذہن پہ سوار نہ کیا جائے پھر پریشانی نہیں رہتی، پھر بندہ آسانی سے اس پریشانی سے گزر جاتا۔ بڑے تدبر کے ساتھ روزمرہ کے معاملات کو ڈیل کریں۔ میرے پاس ایک دوست اپنے بچے کو لے کے آئے کہ حضرت اس کو دم کر دیں، اور ساتھ انہوں نے کہنا شروع کیا باقی تو اس کے بہن بھائی بڑے اچھے تھے، یہ ضدی بھی بہت ہے اور اڑ بھی بڑی جلدی جاتا ہے، اور اس کے مزاج میں تلخی بھی بہت زیادہ ہے، اور اس کی طبیعت کے اندر سختی۔ دو چار باتیں انہوں نے کی تو میں نے کہا کہ آپ تو اس کے والد ہیں، اگر آپ یہ لب و لہجہ اس کے بارے میں بیان کریں گے یہ تو سارے خاندان سے کٹ جائے گا۔ آپ کو تو ایسا کرنا چاہیے تھا کہ اگر آپ اسے سمجھاتے بھی تو اس طرح سمجھاتے کہ اسے پتہ ہی نہ چلتا مجھے کوئی سمجھا رہا ہے۔ آپ اس کو ضدی کہہ رہے ہیں، اس کا تو ذہن بن جائے گا میں تو واقعی ضدی ہوں، طبیعت بن جائے گی، ذہن اس کا الجھ جائے گا۔ حکمت کے ساتھ اپنے مخالف کو بھی کبھی ڈیل کریں نا۔ آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟
اپنے مخالف کو بھی کبھی ڈیل کرے نا، ہم نا بعض دشمنوں کو اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ وہ تگڑے ہو جاتے ہیں۔ کچھ دشمن ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں قرآن کا حکم یہ ہے کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب تمہارا جاہلوں سے آمنا سامنا ہو تو تم نے کہنا ہے بھائی تمہیں سلام ہو۔ ہر آدمی سے الجھیں گے نہیں، ہر ایک سے بحث نہیں کریں گے، ہر ایک کے بارے میں یہ ذہن نہیں بنائیں گے کہ یہ بھی میرا دشمن ہے یہ بھی میرا مخالف، اتنی جلدی اپنے ذہن کے اندر تناؤ نہیں پیدا کریں گے۔ ایک صحابی آئے حضور کی خدمت میں، مشکاۃ شریف میں حدیث موجود ہے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کفار آپ کا نام بگاڑ بگاڑ کے لینے لگے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ وہ کہتے ہیں اگر ہم نے محمد مان لیا تو محمد کا معنی تو وہ ہے جس کی تعریف کی جائے بار بار، اب وہ نام بگاڑ بگاڑ کے معاذ اللہ آپ کو برا بھلا کہتے ہیں۔ تو وہ صحابی آئے تھے اور انہوں نے بڑی خوفناک طریقے سے بات سنائی، پر پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا پتہ نہیں وہ کس کو گالیاں دے رہے ہیں، پتہ نہیں وہ کس کا نام بگاڑ رہے ہیں، مجھے تو اللہ نے محمد بنایا ہے۔ اپنے دشمن کو بھی آپ حکمت سے ڈیل کریں گے، آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اس کو اتنا توانا نہیں کر دینا کہ وہ بعد میں زیادہ بڑا مسئلہ بن جائے۔ تو دانائی، تدبر، حکمت، معاملہ فہمی، یعنی ایک شخص نے آ کے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا میں اس شرط پہ کلمہ پڑھوں گا کہ میں نمازیں 2 پڑھوں گا۔ یہ صرف حضور کا اختیار ہے کہ نبی پاک کسی کو اجازت دے دیں، ورنہ کسی اور کا اختیار نہیں ہے۔ میں فقط 2 نمازیں پڑھوں گا، اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا تو آ جا 2 ہی پڑھ لینا۔ شارحین حدیث نے لکھا ہے اس نے 2 نمازوں کی شرط پہ کلمہ پڑھا تھا، پھر وہ تہجد بھی پڑھا کرتا تھا۔ ہمارے ہاں نا لوگوں کو موقع ہی نہیں دیا جاتا مسجد آنے کا۔ یہ کبھی کبھی کچے نمازی آتے ہیں نا رمضان شریف میں، تو پکے نمازی انہیں گھورتے ہیں، کہتے ہیں تسی آ گئے ہو فصلی بٹیرے، اور بھئی ان بچوں کو آ تو لینے دو، اور دعا کرو یا اللہ مسجد آ گیا ہے اب مہربانی فرما اس پہ رحمت کر، اسے پکا نمازی بنا۔ لیکن وہ دانائی، وہ خاص حکمت، وہ معاملہ فہمی، وہ حسن جو نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں دیا ہے، ہمیں اس معاملہ فہمی کو سمجھنا چاہیے، ہمیں موقع دینا چاہیے۔ دیکھیے جب صلح حدیبیہ ہوئی نا تو بعض شرائط ایسی تھی جو بڑی مشکل تھی صحابہ کے لیے ماننا۔ مثلا ایک شرط یہ تھی صلح حدیبیہ جب حضور نے کفار مکہ کے ساتھ صلح کی تو اس میں ایک شرط یہ تھی کہ اگر کوئی مسلمان مکے سے مدینے آئے گا اپنے آقا کی اجازت کے بغیر تو مدینے میں اسے رکھا نہیں جائے گا، واپس کیا جائے گا، لیکن اگر کوئی مدینے سے مکہ جائے گا تو مکے والے واپس نہیں کریں گے، یعنی ہم بندہ واپس کریں گے، وہ وہاں بندہ رکھ سکتے ہیں، لیکن ہمارا اپنا بھی آئے تو ہم اسے پناہ نہیں دیں گے۔ اب یہ شرط بڑی عجیب تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے، بخاری شریف میں موجود ہے، اور جا کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ بھی سچے ہیں، قرآن بھی سچا ہے، اسلام بھی سچا ہے، پھر ہم دب کے صلح کیوں؟ تو نبی کریم نے فرمایا عمر میں اللہ کا رسول ہوں، میں وہی کہتا ہوں جو میرا رب حکم ارشاد فرماتے ہیں۔ میں جناب صدیق اکبر کے پاس بھی گیا کہ یہ عجیب بات ہے، واپس نہیں کریں گے، ہمیں واپس کرنا پڑے گا، تو یہ ہم دب کے صلح کیوں کریں جب قرآن سچا، اسلام سچا، نبی کریم سچے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق کے ایمان پہ قربان جائے، انہوں نے بھی وہی لفظ دہرائے، کہنے لگے عمر وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ جو بات بھی کرتے ہیں رب کریم کے حکم سے کرتے ہیں، لہٰذا انہوں نے جو کر دیا ٹھیک ہے۔ اب یہ وہ بظاہر شرط تھی جس سے لگ رہا تھا کہ مسلمان دب کے صلح کر رہے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ فائدہ اسلام کو اس شرط نے دیا۔ وہ جو مجاہدین اسلام مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آتے، انہیں پتا تھا کہ حضور علیہ السلام ہمیں نہیں رکھیں گے۔ حضرت ابو البصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس طرح کے کچھ اور صحابہ یہ جب مدینہ طیبہ آئے اور حضور نے واپس کیا تو انہوں نے ایک تیسرے مقام پہ ڈیرا لگایا، وہاں سارے مجاہدین آہستہ آہستہ اکٹھے ہونے لگے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کافر جب بھی وہاں سے گزرتے انہیں تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا، تو جس شرط پر وہ بڑے ڈٹے ہوئے تھے نا کہ ہم نے منوا لیا ہے، سب سے پہلے کفار مکہ اکٹھے ہو کے آئے کہ مہربانی کریں اس شرط کو تو ختم کریں، آپ اپنے لوگوں کو بلائیں مدینہ منورہ۔ تو تدبر، دانائی، معاملہ فہمی، ہم نا آہستہ آہستہ بڑے جلد باز ہو گئے ہیں، طبیعتوں میں بے چینی، بے قراری، ایک بات نہ ہماری مانی جائے ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ذرا برابر ہماری طبیعت کے مخالف کوئی شخص بات کر دے ہم ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، ہمارا ماحول اس قدر زیادہ پیچیدہ ہو جاتا ہے ذہنی کہ جو بڑے بڑے باصلاحیت لوگ ہیں، بڑے بڑے باشعور لوگ، وہ بھی حکیم نہ ہونے کی وجہ سے، دانا نہ ہونے کی وجہ سے اپنی صلاحیتوں سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ میرے نوجوان دوستوں، میرے بزرگوں، اپنی زندگی میں کمال بردباری پیدا کریں، کمال حوصلہ پیدا کریں، طبیعت کے اندر ٹھہراؤ لائیں۔ آپ
محسوس کریں گے کہ بہت سارے بگڑے ہوئے کام سنورنے لگے. آپ کتنی بھی جلد بازی کر لیں، جب تک اللہ کا حکم نہیں ہونا کام درست. آپ ڈاکٹر کے پاس دوائی لینے جاتے ہیں، آپ کے مرض کی تشخیص ہونے کے بعد ڈاکٹر صاحب نسخہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں یہ ایک پتہ گولیوں کا لے لو، ایک صبح کھانا، ایک دوپہر کھانا، ایک شام کھانا، اور یہ سیرپ لے جاؤ، ایک چمچ صبح استعمال کرنا، ایک شام کرنا. تو اگر کوئی شخص کہے مجھے جلدی ہے ٹھیک ہونے کی، میں نے ساری گولیاں کٹھی کھانی ہے، وہ کہ مجھ سے انتظار نہیں ہوتا، میں نے سارا سیرپ اکٹھا ہی پینا ہے، ٹھیک ہوگا کہ زیادہ بیمار ہو جائے گا؟ وہ گولیاں، وہ دوائی ہے شفا کے لیے، لیکن اگر آپ اس دانائی کے طریقے کے مطابق استعمال نہیں نہ کریں گے جو استعمال کرنے کا طریقہ ہے، تو اس کا اثر غلط ہونے لگے گا. ہمارے مزاج کا جو الجھاؤ ہوتا ہے اور طبیعت کی جو جلد بازی ہوتی ہے، اور یہ جو بار بار جن لوگوں کو غصہ آتا ہے اور جو بار بار جبر میں آ جاتا ہے، بار بار ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، تانے شانے کبھی مل جائیں تو سن لینے چاہیے، کیا حرج ہے؟ تانوں کا بھی تو مزہ ہے نا. یہ مزہ لیں، یہ سرور حاصل کریں. میں کالج میں پڑھتا تھا تو جو میرا دوست سب سے زیادہ مجھے تنگ کرتا تھا نا، مولوی کہہ کے سب سے زیادہ، پھر ایک دن اسی کا مجھے فون آیا کہ یار کدھر میل تیرے نال تصویر کھجانی، انج بھی سجن واہ واہ تے انج بھی سجن واہ واہ. تو ایک دوست مجھے کہنے لگے میں نے میلاد کی جھنڈیاں اور لائٹیں لگائی ہیں تو مجھے دو بندے بڑے تانے دیتے ہیں. میں کہ بس دو، یعنی حضور کے نام پہ تانا کھانا، اور دو سے ہی پریشان ہو گیا، یہ 200 بھی ہو تو اس کا مزہ لینا.